إنما يخشى الله من عباده العلماء. زیادہ معتبر شخصیات ہیں ان پر جو ہے بلو ٹک لگا کر کے ایک نشان، بلو نیلا نشان آتا ہے وہ لگا دیتا ہے. تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم جب ٹویٹر چلائیں تو ایسے ہی لوگوں کو فالو کریں. وہاں پہ فالوئنگ، فالوورز یہ سب رہتا، فالو کرنے کا نشان رہتا ہے. انگریزی بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے کیونکہ زبان کے تعلق سے ہم کو بالکل متعصب نہیں ہونا چاہیے. متعصب کس کو کہتے ہیں؟ متعصب کہتے ہیں کسی رائے پر بلا دلیل کے قائم رہنے والا، اس کو متعصب کہتے ہیں. دلیل کے ساتھ جو آدمی قائم ہے کسی چیز پر اس کو کہتے ہیں محقق، اور جو بلا دلیل کسی رائے پہ قائم ہے اس کو کہتے ہیں متعصب، اور جو دلیل کے ساتھ کسی رائے پہ قائم ہے اس کو کہتے ہیں مدقق. ایک ہوتی ہے تدقیق اور ایک ہوتی ہے تحقیق اور ایک ہوتا ہے تعصب. تو یہ تعصب جو بلا دلیل کے ہو اور جو دلیل کے ساتھ ہو وہ تحقیق ہے، اور جو دلیل کی دلیل بھی معلوم رکھے اس کو کہتے ہیں تدقیق. تو مدقق، محقق اور متعصب. تو متعصب نہ بنے کہ بلا دلیل کے کسی چیز پر ہم قائم ہیں، نہیں، دلیل آ جائے تبھی ہم اس پر قائم رہیں، اور بلا دلیل کے ہم جو ہے کسی ایسی چیز پر ہم نہ جمیں کہ ہمارے لیے وہ تعصب کی بات ہو جائے. اس وجہ سے ہم کو جو ہے ٹویٹر پہ سنجیدہ شخصیات کو فالو کرنا چاہیے. اور زبان کے تعلق سے ہمارے استاذ گرامی محدث کبیر حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی دامت برکاتہم نے مسلم شریف کے آخری درس میں فرمایا تھا، جو بات میں آپ سبھی کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے یہ بتلایا تھا کہ دیکھو بچوں، طلبہ تھے سب، دیکھو بچوں، زبان کے موضوع پر کبھی جھگڑا نہ کرنا. زبان بولتا ہے انسان، انسان مختلف ملکوں میں بٹا ہوا ہے. زبان انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو زبان کا بھی خالق اللہ ہے، لہذا ہر زبان کا خالق اللہ ہے. جس کو ہم لوگوں نے آسان زبان میں اپنی کتابی زبان میں پڑھا ہوگا واضح لغت اللہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سارے زبانوں کو بنانے والا، بلوانے والا، قدرت دینے والا اللہ ہے، لہذا ساری زبانیں ایک جیسی ہیں. زبان کے موضوع پر کسی کو مقدم کرنا، کسی کو مؤخر کرنا، کبھی اس پہ جھگڑا نہ کرنا. ہاں، اللہ نے اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے جس زبان کو متعین کیا اس زبان میں فضیلت آ گئی. بقیہ اور زبانیں اختیار کر سکتے ہیں، جو زبان جس کی جب ضرورت ہو اس کو اختیار کر سکتے ہیں. تو سوشل میڈیا پر انگریزی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور انگریزی بھی ہم کو اتنی آ جانی چاہیے کہ جس سے ہم تھوڑی بہت باتیں سمجھ کر کے اور اپنے پیغام کو دوسروں تک صحیح صحیح پہنچا سکیں. فالو انفالو یہ سب ہم کر سکیں. چنانچہ یہ انگریزی زبان کے اور مختلف زبانوں کے تعلق سے یہ چیز ہم کو ذہن نشین رہنا چاہیے. تو اس میں جو بلو ٹک ہوتا ہے اس پر نشان دیکھ کر کے ہی فالو کریں. ہر کسی کو فالو کر لیا تو کیا ہوتا ہے، ان کے فالوورز ایسے ہوتے ہیں جس میں بعض غیر مسلم، بعض ہندو، بعض جو ہے متعصب ہندو، بعض ایسے جو بھاجپا کے آئی ٹی سیل کے ممبر ہیں، رکن ہیں، کام کرتے ہیں. تو پھر ہم نے ان کو فالو کیا تو ہمارا سارا سیکرٹ ان کے سامنے اوپن ہو جائے گا، اور وہ جو کچھ نشر کریں گے ہم ان کے مشرکانہ عمل میں بھی شریک. اور تعاونوا علی الاثم والعدوان، لا تعاونوا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے ہم مرتکب ہو جائیں گے. گناہ اور شرک میں ہم تعاون کرنے والے ہو جائیں گے. تو اسلامی شریعت یہاں بھی آ کر کے نافذ ہوتی ہے.
کہ ہم نے فالو کر لیا تو اس میں جو ہے وہ کوئی گھنٹی بجانے والا ہے اور کوئی جو ہے طرح طرح کی جو ہے مورتی بنانے والا ہے، کوئی اور کچھ لکھ رہا ہے، تو اس میں جو ہے وہ جو فالو کرتا ہے، وہ جو نشر کرتا ہے، جو بھیجتا ہے، اس کو بھیجنے والے ہم بھی مانے جائیں گے۔ اس وجہ سے کوئی ایک انگلی ہم نے دبایا تو ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ہزار ہیں، ہماری آنکھ ہزار آنکھ ہے، ہمارا ہاتھ ہماری جو ہے ٹپ، یہ کیا ہے؟ ہزار ٹپ ہے، ہزار انگلی کا اوپری حصہ ہے۔ تو اس لیے ہم بہت دیکھ دیکھ کر کے، بہت پھونک پھونک کر کے قدم بڑھائیں۔ اسی کو آگے ہم نے لکھا ہے، دنیا بھر کی بڑی شخصیات، اہم اشخاص، سیاسی، سرکاری اہلکار، مشہور لوگ، عوامی خدمتگاروں کو ٹویٹر تصدیق شدہ نشان بلو ٹک فراہم کرتا ہے، جس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کے ذریعے سے شیئر کیے جانے والے پیغامات اور خبریں مستند ہوتی ہیں، لہٰذا ایسے ہی لوگوں کو ٹویٹر پر ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ ٹویٹر کے تعلق سے اتنی باتیں آ گئیں، اور ابھی ہمارے سامنے فیس بک، واٹس ایپ اور یوٹیوب، یہ 3 پلیٹ فارم ہیں، اور اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے، جلدی ہی ختم کر دیں گے، اب زیادہ بات نہیں بڑھائیں گے کیونکہ وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے دوسرا سوشل پلیٹ فارم، فیس بک۔ فیس بک ایک امریکی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ہے، امریکی سماجی رابطے کی یہ ویب سائٹ، اس کا بانی مارک زکربرگ ہے، جس نے اپنے رفقائے کار، رفقائے درس سے مل کر فیس بک قائم کیا۔ اس میں بھی جو ہے رفقائے درس آ گئے۔ رفقائے درس ہمیشہ کام کرتے ہیں، بشرطے کہ وہی ہمارا دل صاف ہو۔ آج یہ دنیا کی 5 بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ 5 بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں، امیزن، مائکروسافٹ، ایپل، گوگل اور فیس بک، تو ان میں سے ایک یہ بہت بڑی ٹیکنالوجی کمپنی ہے۔ 2.5 بلین لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی 2.5 ارب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ 85% کمائی اس کی اشتہار کے ذریعے ہوتی ہے۔ فیس بک، میسنجر، واٹس ایپ، انسٹاگرام جیسے مشہور سوشل پلیٹ فارم بھی فیس بک کی ملکیت ہیں۔ فیس بک ہی کی ملکیت میں فیس بک میسنجر بھی ہے، یہ واٹس ایپ جو ہم لوگ چلاتے ہیں یہ بھی اسی کی ملکیت ہے، انسٹاگرام بھی اسی کی ملکیت ہے۔ ہندوستان میں 26 ستمبر 2006 میں فیس بک آیا۔ فیس بک پر ٹویٹر کی بنسبت طویل پیغام 63,206 حروف پر مشتمل پیغام پوسٹ کر سکتے ہیں۔ 63,206 حروف پر مشتمل، یعنی پورا مضمون اس پہ لکھ سکتے ہیں۔ اب ہم لوگوں میں جو لوگ لکھنے والے ہیں اور اچھا لکھتے ہیں، کوئی چیز بھیجنا چاہتے ہیں، وہ فیس بک پر دین سے متعلق، عقیدے سے متعلق پورا عقیدہ لکھ کر کے فیس بک پہ ڈال دیا، دوسرے تک پہنچ جائے گا، جتنے فالوورز ہوں گے وہاں تک پہنچے گا۔ پورا معاملات کے بارے میں خود نہیں لکھ سکتے، کہیں جو ہے کسی کتاب سے فوٹو لے کر کے اس کو بھیج دیا، پہلے خود پڑھ لیں تاکہ اس کی اہمیت اپنے دل میں ہے۔ امرت لأن اکون اول المسلمین، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ پہلے میں ہی مسلمان ہوں، یا اعلیٰ درجے کا میں مسلمان ہوں، مجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ تو ہم کو معلوم نہیں رہتا، بغیر پڑھے دوسرے کو کیا کرتے رہتے ہیں؟ بھیجتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسا رہتا ہے کہ دوسرے کا پیغام اپنے نام لکھ کر کے بھیج دیا، اوپر اس کا نام لکھا ہوا ہے، نیچے اپنا نام لکھا ہوا ہے، دونوں میں کنٹراڈکشن ہو گیا، تضاد ہو گیا، اب پتہ چل گیا کہ بھیجنے والے نے پڑھا ہی نہیں۔ تو اس طرح جو بے احتیاطیاں ہو رہی ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو چیز دوسرے کی طرف نسبت ہو رہی ہے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا یہ باقاعدہ گناہ کبیرہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے تو باقاعدہ وہ جو ولادت کی نسبت تھی اس کے لیے تو سورہ احزاب میں زید بن حارثہ کے لیے آیت نازل کی کہ زید بن محمد اب نہیں کہے جائیں گے، زید بن حارثہ کہے جائیں گے، حالانکہ اللہ کے رسول نے خود یہ کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے ذریعے پوری امت کو پیغام دینا تھا، لہذا چھوٹی سے چھوٹی چیز نسبت شعر کس کا ہے؟ شعر جو ہے کسی اور کا ہے، لگا دیا علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہر اچھا شعر علامہ اقبال فرماتے ہیں، اگر نہ معلوم ہو تو ویسے ہی کہیں، لیکن نہ معلوم ہونے کی وجہ سے کسی دوسرے کی طرف نسبت کر دینا ٹھیک ہے، نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہلکا گناہ ہو، لیکن بہرحال کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، حدیث کے تحت تو آ ہی جائے گا۔ تو فیس بک کے اوپر اس طریقے سے ہم لمبا لمبا مضمون بھیج سکتے ہیں، جو ہمارے علماء کا مضمون ہو، کتابیں ہیں، مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو 1300 کتابیں لکھی ہیں اور سارے موضوعات پہ لکھی ہیں، کوئی بھی ان کا ایک ملفوظ لے لیا۔ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ ہم کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن صحیح گائیڈ لائنز نہیں ہیں، کسی ایسے جو ہے آدمی کی چیزوں کو جو ہے بھیجنا شروع کر دیا جن کے بارے میں ان کو خود معلوم نہیں کہ ان کا عقیدہ کیسا ہے۔ لہذا ہمارے اکابرین جو مصدق ہیں ان کی چیزوں کو، ان کے ملفوظ کو، ان کی تحریروں کو ہم جو ہے فیس بک پر جو ہے بھیج سکتے ہیں، اتنے الفاظ میں 63,206 حروف پر مشتمل پوسٹ کر سکتے ہیں، جس میں اسپیس بھی شمار ہے، یعنی جو تھوڑا جگہ ہوگی وہ بھی ایک حرف کے درجے میں ہو جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ایک تھوڑا عقلی بات یہ ہے کہ آج کے کل کی جدید دنیا میں جو چیز نہیں ہے اس کو حرف شمار کیا، اسپیس نہیں ہے اس کو حرف شمار کیا ہے، تو عدم کو بھی وجود کا درجہ دیا گیا ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو آنکھ نہیں ہے تو اس کے لیے عمیہ کا لفظ استعمال کیا، عمیہ کا لفظ ایک چیز نہیں ہے، اندھا آما جس کا آنکھ نہ ہو، تو عدم کے لیے وجود کا لفظ ایک لفظ دے دیا ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ جو ہے فلسفی ہوتے ہیں تو اسپیس کو ایک حرف استعمال کر کے 63,000 میں جہاں جہاں اسپیس آئے گا اس کو بھی وہ لوگ ایک ایک حرف شمار کیا تو تھوڑا کم ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں پہ ہم اپنی چیزوں کو خراب سمجھتے ہیں اور اس کی اہمیت، اس کو امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، ان کا بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے، لیکن ہم ان کو وہ درجہ نہیں دیتے۔ جیسے ہم لوگ کیا بولتے ہیں، شروع میں وہ بات کہنا رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ جنت میں وہ چلا گیا، وہ تولا جا رہا تھا، پھر اس کے لیے ایک تھیلی آئی اور وہ مٹی تھی اس کی، تو یہ کیسے، تو بعد میں ہوگا، تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں آئینہ، جیسے دارالقرآن میں لکھا ہوا ہے آئینہ خدمت، آئینہ فارغین، تو اس کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہے، جو آج کل کی دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ وہ کیا، وہ یہ ہے کہ جو جامعہ عقل کنواں نے خدمت کی ہے اس کے سامنے ہم نے آئینہ رکھ دیا، تو یہ جو بورڈ ہے یہ آئینہ ہے، اس میں چھپ گیا، یہ آپ دیکھیے اس میں سب نظر آئے۔ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس طرح کی جو حدیثیں ہوتی ہیں اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل میں پیش آنے والی چیزوں کو فرماتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ حضور کا دل کیا ہے، آئینہ ہے، اور جو مستقبل میں پیش آنے والی چیزیں ہیں وہ اس پہ چھپ گئی ہیں، تو اسی چھپنے کو کہتے ہیں عالم مثال، حضور نے دکھا دیا۔ ایسے دیکھ لو جیسے آئینے میں ہم کھڑے ہوئے تو ہم دکھتے ہیں، تو ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آئینہ ہے، اور یہ تو حدیث میں ہے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کے رسول جو عالم مثال میں چیزیں بتلاتے ہیں، عالم مثال میں ایسا ہے، تو عالم مثال کا مطلب ادھر ہوگا مستقبل میں، حضور کے دل پہ یہ چھپا، آپ نے امت کو بتایا کہ جو مستقبل میں نیوز آنے والی ہے، خبر آنے والی ہے، وہ میرے دل کے آئینے پہ چھپ گئی اور میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ لہذا مستقبل کے جو واقعات ہیں ان کو اس طریقے سے سمجھنا چاہیے۔ فیس بک کے بارے میں یہ ہے کہ اس پہ جو لوگ جاتے ہیں اور صحیح گائیڈ لائنز ان کو معلوم نہیں رہتی ہے تو وقت بہت برباد ہوتا ہے، اس وجہ سے فیس بک کے اس نقصان سے بھی واقف رہیں۔ بری عادت بعض لوگوں کو لگ جاتی ہے، ذرا سا ٹائم پایا فوراً فیس بک کھولا،
جس کو انگریزی میں ایڈکشن کہتے ہیں، ایک لت. جیسے کسی کو جو ہے پان کھانے کی لت ہوتی ہے، کسی کو تمباکو کھانے کی لت ہوتی ہے، تو رمضان میں تو افطار کا اسی لیے انتظار کرتے ہیں، فوراً جیسے افطار ہوا. بلکہ بعض لوگ تو مسنون اسی کو بنا دیتے ہوں گے شاید کہ پہلے تمباکو ہی سے. اسی لیے اللہ کے رسول نے جو ہے اس کو مقرر کر دیا کہ مقرر رہنا چاہیے، شریعت میں ہر چیز مقرر رہنا چاہیے. تو یہ مقرر ہے شریعت کی چیز کہ مسنون کھجور ہے اور اس کے بعد پانی ہے، پھر جو چاہیے آپ کیجیے. تو اس طریقے سے بعض لوگوں کو فیس بک کا ایڈکشن ہو جاتا ہے، دے آر ایڈکٹیڈ. وہ کیا ہے، فیس بک پر ہر دم جیسے موقع ملا فیس بک کھول رہے ہیں. تو یہ بری عادت، اس کو چھڑانا چاہیے. ہم کو ایڈکشن ہونا چاہیے شریعت کا، کہ صحیح بات معلوم کریں، کیونکہ ہم نے پوری شریعت کا جو ہے آپ کے سامنے جسٹ رکھا، خلاصہ رکھا تعریف کی شکل میں کہ وضع الہی سائق لذوی العقول باختیارہم المحمود الی الخیر بالذات. یہ پورا دین ہے جو جس میں کیا ہے، پرت در پرت رکھا ہوا ہے. جیسے پوری دنیا میں جو روشنی پھیلتی ہے، پوری دنیا میں جو روشنی پھیلتی ہے، اس کو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ڈوبتا ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ روشنی کو پرت 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 کر کے، ایسے تہ کر کے اس کے سورج کے اوپر ایسے رکھ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب صبح نکلتا ہے تو وہاں سے پرت در پرت ایسے سورج کی روشنی پھیلتی ہے. ایسے ہی وضع الہی میں پورے دین کی تصویر پرت در پرت ہے. اور اس کے بعد اس کے 5 اجزاء ہیں: عقیدہ، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. اب اس کے بعد اس کی اور پرتیں کھولیں گے تو پڑھتے جائیے، عبادت ہی پڑھتے جائیے، معاملات ہی پڑھتے جائیے، معاشرت ہی پڑھتے جائیے. ہم کو دین کا ایڈکٹیڈ ہونا چاہیے، اس کی عادت لگنی چاہیے، یہاں تک کہ ہم کو لوگ کہیں مجنون، پاگل، دیوانہ، تو ہمارے لیے فخر ہو جائے کہ اللہ کے رسول کے لیے دیوانہ کا لفظ استعمال کیا. اسی مجنون کا پرتہ میرے اوپر پڑ گیا ہے. تو یہ دین کا ایڈکٹیڈ اگر ہم ہوں گے تو جیسے جنہوں نے فیس بک ایجاد کیا، تو انشاءاللہ ہمارا ایجاد کیا ہو کوئی پروگرام ایسا ہوگا کہ اس میں ہر بات دین کی ہوگی. کچھ اور ڈالیں گے تو لے گا ہی نہیں، دین ہی لے گا. تو اس وجہ سے ہم کو بری عادت سے ذرا بچنا چاہیے. نتیجہ خیزی پر برا اثر پڑتا ہے. یعنی ہم لوگ جس کام میں لگے ہیں، ملازم کا کام، طالب علم کی پڑھائی، استاذ کے مطالعے، ذمہ داروں کی ذمہ داری سے غفلت. ہمارے بہت سارے احباب ہیں جو پہلے کیا ہے بتاتے ہیں، انہوں نے خود بتایا، آپ لوگ بھی خود جانتے ہوں گے کہ پہلے کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے لیتے تھے